السلام علیکم دوستو، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن کا مطالعہ کرے تو انبیاء کرام کے ساتھ گستاخیاں کافی کی گئی ہے۔ میں چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو کے بجائے زبان کو ذرا گما کر السلام سے حرف لام کو غائب کر دیتے، یعنی السلام علیکہ کہا کرتے۔ اس کلمہ کے معنی یہ تھی کہ اے مخاطب، تجھ پر موت وارد ہو۔ یہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ اس بدتمیزی پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے پردے کے پیچھے سے سخت رد عمل دکھایا۔ وہ غصے میں جواب دیے بغیر نہ رہ سکی اور کہہ اٹھی کہ کم بختو، تم پر موت وارد ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ آواز پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، عائشہ نرمی سے کام لو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کچھ آپ نے سنا بھی ہے کہ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنا تو تھا لیکن میں نے بھی وعلیکہ کہہ دیا، یہی کافی ہے۔ اسی طرح دوسرے یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے اور کہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ذرا ٹھہریے، ہمیں بات سمجھنے کا موقع دیجیے، تو اس موقع پر ایک ذو معنی لفظ استعمال کرتے تھے، راعنا۔ اس لفظ کا ظاہری معنی تو وہی تھا کہ ہمارے کچھ رعایت فرمائیے، ہماری بات سن لیجئے، ہماری جانب توجہ رکھیے۔ مگر دوسری طرف عبرانی زبان میں اس سے ملتا جلتا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ سن تو بہرا ہو جائے۔ ماضی میں بھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی ہے، لیکن عصر حاضر میں اس طرح کے واقعات کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں دوستو۔ مثلا 2007 میں ڈنمارک میں ایک وحشی پاگل شخص نے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذموم حرکت کی، خاکے بنائے، یہاں تک کہ اس گھٹیا اقدام کے حق میں یورپی ممالک کے ذمہ داروں نے دلیلیں پیش کی۔ حجاب پر پابندی اور اس کے خلاف پوری یورپی ممالک میں مہم چلائی گئی۔ حجاب کے خلاف طرح طرح کی دلیلیں پیش کی گئی۔ اسی طرح مسجدوں کے منارے بنانے پر بھی پابندی، داڑھی کے رکھنے پر اعتراض، قرآن کو جلانے اور پالنے کے واقعات عام ہیں۔ ماضی قریب میں ایک اہم واقعہ جو اہانت رسول کا پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں 9/11 کے 11ویں برسی کے موقع پر اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبینہ اہانت پر مبنی ریلیز کی جانے والی فلم کا ہے، جس کا عالم اسلام میں شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اس اشتعال انگیز فلم اناسز آف مسلمز یعنی مسلمانوں کی معصومیت کا بنانے والا 55 سالہ اسرائیلی یہودی ڈاکٹر سیم باسل ہے، جو کیلیفورنیا میں پراپرٹی بلڈر ہے۔ باسل نے فلم خود لکھی اور خود ہی اس کی ہدایت کاری کی ہے۔ اس نے فلم کی تیاری کے لیے 100 یہودیوں سے 50 لاکھ امریکی ڈالر جمع کی ہے۔ اس فلم کو 30 جون کو ہالی ووڈ کے ایک چھوٹے سے سینما گھر میں دکھایا گیا تھا۔ بعد میں اس فلم کی کچھ ٹکڑی یوٹیوب پر ڈال دی گئی۔ 1 جولائی کو آن لائن پوسٹ کیا گیا تھا۔ مسلم ممالک میں اس فلم کے متعلق معلومات اس وقت ہوئی جب ایک مصری ٹی وی چینل الناس نے ویڈیو سے عربی میں ترجمہ شدہ ٹکڑی نشر کی تو مسلم ممالک میں احتجاج شروع ہو گیا۔ اناسس آف مسلمز یعنی مسلمانوں کی معصومیت فلم میں پیغمبر اسلام کی کردار کشی کرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گروہ کا رہنما دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جو قتل و غارت گیری کے شوقین تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے 2 رد عمل سامنے آتے ہیں، ایک ایجابی اور دوسرا رد عمل جذباتی ہے۔ یہود منصوبہ بند طریقہ سے مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں اور جذباتی رد عمل کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ عالمی پیمانے پر بتا سکے کہ مسلمان صرف جذبات سے بھرے ہوئے ہیں، امن عالم کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ ہمیشہ جذباتی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں جذبات میں مبتلا کر کے اصل مقاصد سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔